بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں اور میرے ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، میں جو ابھی آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں خواتین پر، اپنی بچیوں پر، اپنی بہنوں پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹیوں اور اپنی خواتینوں پر محنت نہیں کریں گے تو اس کا جو ہے نتیجہ بڑا غضبناک ہوگا، بڑا اندوہناک ہوگا۔ جب رشتہ لوگ اپنے بچوں کا جب کسی لڑکی والے کے یہاں لے کر جاتے ہیں تو یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لڑکی رشتے سے پہلے، شادی سے پہلے اس گھر میں نوازی ہوتی ہے، اور جب لڑکا والا گھر میں جاتا ہے تو لڑکی والے لوگ کہتے ہیں کہ میری بچی 5 وقتہ نمازی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، دیندار ہے، باحیا ہے، اور لوگ مان بھی لیتے ہیں۔ شادی سے پہلے نمازوں کا پابند، قرآن پاک کی تلاوت کا پابند، مگر شادی ہو جانے کے بعد جب ایک لڑکی سسرال آتی ہے تو نتیجہ الٹ جاتا ہے۔ تو سسرال والے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ان کے والد، ان کے بھائی نے کہا کہ نمازی ہے، تلاوت کرتی ہے، اور یہاں آنے کے بعد نماز نہیں پڑھتی۔ اب معاملہ بالکل الٹ گیا۔ تو یاد رکھیے، صرف اگر لڑکی شادی سے پہلے اگر نماز پڑھ رہی ہے تو وہ دعا کر رہی ہوگی اللہ سے، اللہ مناسب رشتہ جوڑا عطا کر دے، اچھا گھر عطا کر دے، بہتر گھر عطا کر دے، اور وہ دعا قبول بھی ہو گئی اور رشتہ بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، سسرال بھی چلی آئی۔ اب جیسے یہ سسرال آئی، ماں باپ کو بھی چھوڑا، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑا، اور نماز کو بھی اپنے مائکے چھوڑ کر چلی آئی، کیونکہ اپنا کام بن گیا۔ تو اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ تعلیم اپنی جگہ ہے، تعلیم اگر ہو اور تربیت سے خالی ہو تو وہ علم، چاہے وہ عصری علوم ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، وہ دینی علوم ہو، اگر وہ علم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو یقین جانیے وہ علم نفع بخش نہیں ہوگا۔ تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم، اور دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج بڑی مشکلوں سے ہماری بوڑھی اماں، جو بزرگ عورتیں ہوتی ہیں، گھر گھر جا کر کے گھروں میں جب میت عورتوں کا ہو جاتا ہے وہی غسل دلواتی ہے، وہی کفن پہناتی ہے۔ گھر میں کوئی ایسی افراد تیار نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھر میں عورتوں کو غسل دے سکے، کفن پہنا سکے۔ اور اگر یہ اس پر زور نہیں دیا گیا، توجہ نہیں دیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا ہم وہم و گمان نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے، اور ہر گھر میں ایسے افراد تیار ہونے چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ اگر گھر میں میت ہو جائے تو اس قابل ہو کہ وہ میت کو صحیح ڈھنگ سے سنت کے مطابق غسل دلا سکے، اور غسل کے ساتھ کفن پہنا سکے، اور اگر ضرورت پڑے تو وہ جنازے کی نماز بھی پڑھا سکے، اور پڑھانے کے ساتھ قبر اور میت کو اتار سکے، اور میت کو اتارنے کے ساتھ قبر پر جو مٹی ڈالی جاتی ہے وہ دعائیں بھی آ سکے۔ یہ ساری چیزیں آنی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے خواتین میں بھی
ہر گھر میں اگر ایسی خواتین تیار ہو جائیں گی کہ گھر جو ہے اپنے گھروں میں اگر میت ہو جائے تو ہم یہ کوشش کریں کہ خواتین ایسے تیار ہوں کہ جو ہے ضرورت پڑے تو وہ غسل بھی دے، کفن بھی پہنائے۔ آج کمی ہے ہمارے معاشرے میں اس چیز کی، بڑی بزرگ ہیں وہ آتی ہیں دوسری جگہ سے۔ دوستو یہ کوشش کریں گھر میت کا ہو اور گھر کے افراد اگر اس قابل نہ ہو تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ تو اس لیے یہ فکر دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ذہن سازی کر رہا ہوں کہ دوستو گھر میں ایسے افراد تیار کریں، دینی تعلیم بھی دیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیں، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ کامل ہوگا ہمارے گھروں میں۔ اور یاد رکھیے ہم ایک لڑکے کو پڑھاتے ہیں تو صرف ایک ہی پڑھا ہوا ہوگا، اگر ہم اپنے گھر میں ایک بچی کو پڑھایا تو گویا وہ ایک لڑکی ہی نہیں بلکہ اس ایک خاندان کو ہم نے پڑھایا، کیونکہ بچے کا پہلا گود جو ہے، بچے کا پہلا مکتب اور مدرسہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اس لیے ماں اگر تعلیم یافتہ ہوں گی، ماں دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ اور مزین ہوں گی، یقین جانیے وہ اپنی اولاد کی پرورش اسی انداز سے کرے گی، اسی رنگ میں کرے گی۔ اس لیے خواتین میں خصوصاً دینی تعلیم کا مزاج بنائیں اور دلائیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سے ہم دور نہ رکھیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے دینی تعلیم دیں تاکہ یہ اپنے خاندان کو سنوار سکے، اپنے بچوں کی مستقبل کو سنوار سکے۔ اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہر گھر میں ایک انقلاب برپا ہوگا اور ہر گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا، کیونکہ ماں کی تربیت سے اور ماں کے قول و فعل سے گھروں میں انقلاب برپا ہوتا ہے، انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔